اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورۃ المائدہ چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہے. انشاءاللہ اس وقت بھی 2 رکوع مکمل ہوں گے، 6 اور 7. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف اس کا قرب. لفظ وسیلہ جو ہے اس پہ کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے. تو عربی لفظ جو ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا اردو میں کچھ اور معنی ہے لیکن عربی میں کچھ اور ہے. جیسے یہی وسیلہ ہے، اردو میں تو کچھ اور اس کا مطلب ہے لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے قرب. جس طرح آپ کہتے ہیں ذلیل، اردو میں ذلیل کسے کہا جاتا ہے؟ جو رسوا ہو. لیکن عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو. وانتم اذلہ، آپ نے قرآن پاک میں پڑھا کہ جب تم بالکل کمزور تھے. تو یہاں بھی کہ تم تلاش کرو اللہ کا قرب، اور کیسے وہ ہو سکتا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں تم جد و جہد کرو، جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم، لو اگر، ان لہم یہ کہ ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جتنا بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب، ومثلہ اور اتنا، ماہو اس کے ساتھ اور. یعنی جس شخص نے بھی یہاں کفر کیا، قیامت کے دن اگر اس کے پاس وہ ساری دولت دی جائے جو زمین کے اندر موجود ہے، یعنی جتنا اس روئے زمین میں سونا ہے وہ اس کا ڈھیر لگا دیا جائے، چاندی ہے اس کا ڈھیر لگا دیا جائے، ہیرے جواہرات ہیں، وہ سب اس کو دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ پھر وہ دے دے کہ یہ لو میری طرف سے فدیہ اور مجھے عذاب سے چھٹکارا دو. فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ پیش کریں اور اس کے علاوہ اتنا اور اسے دیا جائے. لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ میں دے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما تقبل منہم، تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ تو ناممکن ہے کہ اس وقت کسی کے پاس دولت ہو، پھر اتنی دولت ہو. لیکن یہ بالفرض محال کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو کوئی چھٹکارا وہاں نہیں مل سکتا ہے، جتنا بھی آپ کچھ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک. یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ نکلیں، من النار، آگ سے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے وہ. وما ہم، لیکن وہ نہیں، بخارجین منہا، نکلنے والے ہیں اس میں سے، نکل نہیں پائیں گے اس میں سے. ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم، عذاب ہے مگر کیسا؟ مقیم، قائم رہنے والا. ان کے لیے قائم رہنے والا یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ چور کی سزا بتائی جا رہی ہے، مرد ہو یا عورت. پہلے چور مرد کا تذکرہ، پھر چور عورت کا. لیکن جب
زنا کے بارے میں سزا سنائی جاتی ہے، الزانیۃ والزانی جو آیت کریمہ آتی ہے وہاں پہلے زانیہ یعنی بدکار عورت کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہاں وہ زیادہ قابل ملامت ہے اور یہاں مرد زیادہ قابل ملامت ہے. یعنی عورت کمزور ہے، شاید نہ ملے کچھ کھانے کے لیے اسے، تو کما بھی نہیں سکتی، شاید چوری کی غلط اس نے بھی کیا لیکن دوسرے درجے پہ. مرد ہو کر طاقتور ہو کر سب کچھ ہو کر چوری کرے، لہذا پہلے یہاں چور مرد کا تذکر آیا، اس کے ہاتھ کاٹ دو. فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً، یہ سزا ہے، بِمَا كَسَبَا، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، نَقَالًا مِّنَ اللَّهِ. اور یہ سزا کیسی ہے؟ نقال کہتے ہیں عبرتناک سزا کو، خوفناک سزا ہے یہ اللہ کی طرف سے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے. فَمَن تَابَ، پس جو توبہ کرے، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، جس نے چوری کا ظلم کیا اس کے بعد اس نے توبہ کی، وہ اصلح، اور اس کے بعد اصلاح کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی توبہ اس کی قبول کی جائے گی جب وہ توبہ کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہاتھ تو اس کا کاٹنا ہی ہے. توبہ کس لیے ہے پھر؟ یہ کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، آخرت میں پھر اس چوری کا اس پر اس چوری کی سزا نہیں دی جائے گی. لیکن یہاں جب شرعی عدالت ہوگی تو یہاں چور کی سزا بہرحال ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ اس کا کٹے گا. علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، یعنی اے قرآن پاک پڑھنے والے، کیا تیری سمجھ میں یہ بات نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، لہو اسی کی ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. لہذا وہ جانتا ہے کس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یعذب من یشاء، عذاب دے جسے چاہے، ویغفر لمن یشاء، معاف کر دے جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، وہ آپ کو غمگین نہ کریں. من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے آمنا تو کہا ہے، ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل جو ہے مومن نہیں. ولم تؤمن قلوبہم، نہیں ہے مومن ان کے دل. ومن الذین ہادوا، اور وہ ومن الذین ہادوا جو یہودی ہوئے، ومن الذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ جاسوسی کرتے ہیں، سنتے ہیں بہت وہ جھوٹ. سماعون لقوم آخرین، وہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، لقوم آخرین، ان لوگوں کے لیے، قوم لوگ ان کو کہیں گے، آخرین دوسرے لوگوں کے لیے. لم یأتوک، جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں آئے. یحرفون الکلم، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ، اس کے ٹھکانے سے، اس کی اصل جگہ سے اس کو ہٹاتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ، فخذوہ، پکڑو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر یہ تمہیں نہ دیا جائے، فَاحْذَرُوا، تو اس سے بچو. کتنا ضروری ہے تفسیر کا مطالعہ. اب یہاں ایک شخص کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دیا جائے تو پکڑو، یہ دیا جائے تو نہ پکڑو. تو دراصل جب ہم پڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تفسیر کے ذریعے ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ یہود کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی
تو انہوں نے 2 قسم کی سزائیں رکھی ہوتی تھی. جو امیر تھے، شرفا تھے، ان کے لیے ایک قسم کی سزا، اور جو غریب تھے، نادار تھے، جن کا کوئی زیادہ پرسان حال نہیں تھا، ان کے لیے دوسری قسم کی سزا تھی. اب وہاں جب ایک غلطی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، ایک شادی شدہ جوڑا ہے، مرد بھی شادی شدہ ہے اور عورت بھی، جب ان سے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ ایک اچھے یعنی کھاتے پیتے گھرانے سے، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، شرفا سے ان کا تعلق تھا. اب جو ان کے قاضی تھے وہ چاہتے تھے ان کی سزا میں کچھ تخفیف کرنا، ان کو دقت آ رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انہیں کہا کہ بھائی ایک کام کرو، ان کو بھیج دو مدینہ. وہ جو ادھر ایک شخص کہتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ نبی ہے، تو وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتا ہے. کہا جاؤ تم ادھر. وہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں، وہ ان کے لیے ہلکی سی سزا بتائیں گے، بھیج دو ادھر. اب جو ساتھ بھیجے انہوں نے، اور مدینے کے کچھ منافق، ان سے بول دیا کہ تم ٹھیک طرح سے کان لگا کر سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر انہوں نے یہ والی سزا دی، اگر انہوں نے کہا یقولون ان اوتیتم ھذا، یہ والی سزا یعنی جو انہوں نے خود مقرر کی تھی ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کا سر موڑ دو، ان کا کالا منہ کرو، کسی گدھے پر گھماؤ، اگر یہ والی سزا دی فخذوہ، اس کو لے لینا فوراً، کہنا ہاں ہمیں منظور ہے. لیکن اگر انہوں نے وہ نہیں دی، دوسری والی سزا دی، سنسار کرنے کی، پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی، تو فاحذروہ، تو اس سے بچو. بچنا مطلب کیا، صاف انکار بھی نہیں کرنا، بس بولنا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہاں ہاں دیکھتے ہیں ابھی چلے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کہا تو دیکھتے ہیں ابھی، تو کچھ نہ کچھ ٹال مٹول کر کے نکل جانا وہاں سے. یہ ان کی بارے میں بات کی جا رہی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً، اور وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے ارادہ کر لیا ہو، جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اسے وہ گمراہ کرے، فتنے میں ڈال دے، گمراہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، تو آپ ہرگز اسے نہیں بچا سکتے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں آپ اسے کسی بھی صورت میں ہدایت نہیں دے سکتے جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین لم یرد اللہ، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتا ان یطہر، کہ وہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دل، کہ ان کے جرائم اتنے بھیانک ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا. لہم فی الدنیا خزی، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے ہے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب. سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون، بہت زیادہ کھانے والے ہیں، بڑے کھانے والے ہیں، للسحت، حرام. سحت کس، حرام کئی قسم کا ہوتا ہے، تو یہاں جو سحت لفظ آیا، سحت ہوتا ہے رشوت. رشوت کس معاملے میں لی جائے، غلط فیصلہ کرنے کے لیے اس کو سحت کہا جاتا ہے. کہا یہ تو سحت کھانے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم، تو آپ فیصلہ کر دیں، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان. انہی لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ابھی وہ آئے نہیں تھے، پہلے ہی بتا دیا حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو. او عارض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو، یعنی کہو کہ ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے. دونوں صورت میں آپ کو اجازت ہے، چاہے فیصلہ کر دو ان کا یا نہ کر دو. وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں، یعنی اعراض ہی برتیں، عنہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. پس لن، ہرگز نہیں، یضروک، ضرر پہنچا سکیں گے آپ کو، کوئی نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو، شاید ذرا بھی ہرگز نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ نے فیصلہ کیا اور آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ، تو پھر فیصلہ کریں آپ، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ. جب فیصلہ کرنا ہی ہوگا تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو. اب کیا ہوا ان کے بیچ، اب
اس واقعے کو پورا قرآن پاک سے اشارہ کرتا ہے، کیونکہ یہ کتاب چاہتی ہے حقیقت میں کہ جو انسان کے فائدے کی چیز ہو، جس سے اسے کچھ ملے، بس اس کا تذکرہ کرے گا، تفصیل اس میں بیان نہیں کی جاتی۔ پھر کیا ہوا جب وہ وہاں پر گئے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنا ان کا کیس ٹھیک طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارے ہاں اس کی سزا کیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا، یہودی، اس نے کتاب پڑھی تو اس نے کہا کہ اس میں جی پہلے بتانے لگا اس میں ہے یہ شاید ہوگا یہی ہوگا کہ اس کا منہ کالا کرنا ہے، یہ کرنا، صاف بتانے نہیں لگا۔ کہا نہیں پڑھو، نکالو تورات ساتھ ہے، ہاں ساتھ ہے، پڑھو ذرا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے جب اس جگہ پہنچا جہاں اس کے لیے سزا تھی وہی جو قرآن نے بتائی ہے، رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، رجم کی سزا تھی، تو وہاں وہ الفاظ پڑھے ہی نہیں اس نے، یہ جو یہاں الفاظ ہے نا یحرفون الکلمہ، وہاں ہٹا دیتے ہیں، اس کو تحریف کرتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، وہ الفاظ پڑھے نہیں۔ لیکن یہاں تھے ایک مشہور یہودی عالم جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہاں موجود تھے۔ اس نے کہا ظالم یہ کیا پڑھ رہے ہو، ذرا پڑھو، یہ ہاتھ اٹھاؤ اوپر۔ جب اس نے وہ ہاتھ اٹھایا کہا اب پڑھو یہاں پر کیا ہے، تو جب پڑھا تو وہ روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ رجم والی جو آیتیں تھیں وہ چمک رہی تھی، یعنی وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے پڑھا اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ کچھ روایت میں ہے کہ ان کو پھر سزا دی گئی، بلکہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب ان دونوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ رہے تھے، یعنی وہ دو آپس میں مل رہے تھے، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کو منصف بنائیں گے، وہ جج کیسے آپ کو بنائیں گے، حکم آپ کو کیسے بنائیں گے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ، وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے وہ مومن۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے التوراۃ، فیہا، اس میں ہے ہدا، ہدایت، و نور، اور نور ہے، یعنی تورات میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، یحکم، حکم دیتے تھے، بہا، اسی کے ذریعے، تورات کے مطابق ہی حکم دیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، النبیون، انبیاء، انبیاء اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، الذین اسلموا، وہی انبیاء جو سر تسلیم خم کرنے والے تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، فرما بردار ہوتے ہی ہیں وہ، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے فیصلے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو یہودی ہو گئے، ان کے فیصلے کرتے تھے، والربانیون، اور ربانی یعنی اللہ والے، درویش بھی جنہیں کہا جاتا ہے، والاحبار، اور علماء، یعنی ان کے ربانی اور احبار بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بما استحفظوا، اس لیے کہ وہ نگہبان بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ انبیاء بھی تورات کے مطابق ہی ان یہودیوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد جو ان کے درویش ہوا کرتے تھے اور ان کے علماء، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ لہذا اے یہودیو، فلا تخشوا الناس، تم مت ڈرو لوگوں سے، واخشونی، مجھے ڈرو، ولا تشترو، مت بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنن قلیلا، کم قیمت میں، ان میری آیات کو تم کم قیمت میں مت بیچو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور یاد رکھو، ومن لم یحکم، جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو اصل میں کافر ہیں، وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر،
انہیں ہم نے ان پر فرض کر دیا، فیہا اس میں، تورات میں ہی ہم نے فرض کر دیا تھا کیا، ان النفس بالنفس کی جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا قصاص بھی پورا پورا۔ یہ سزا بتائی گئی ہے کہ کس کی سزا کیا ہے، جس کے بارے میں کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھیانک سزائیں ہیں۔ شہادت بڑی سخت رکھی ہے اسلام نے، تھوڑا سا 1% بھی کسی مسئلے میں شک ہو تو سزا نہیں دی جاتی، لیکن جب یقین ہو جائے، ثابت ہو جائے 100% کی اس کا یہ جرم ہے، پھر سزائیں بڑی سخت ہیں۔ وہ اس لیے سخت ہیں کہ آئندہ کوئی اور شخص ایسی حرکت نہ کرے۔ اگر آج کسی نے کان کاٹا، جب اس کا بھی کان کٹے گا آئندہ وہ کسی کا کان نہیں کاٹے گا۔ آج کسی نے کسی کا دانت توڑا، جب اس کا بھی دانت توڑا جائے گا پھر دوبارہ وہ کسی اور کا دانت نہیں توڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اور جرائم کرتے ہیں۔ تو سخت جتنی سزا ہوگی، ایک بار ایک جگہ میں راجوری جانے کا موقع ملا، ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، اسلامک کانفرنس تھی وہاں پہ کچھ، تو وہاں میں نے دیکھا لکھا ہوا، وہاں کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، گاندھی جی کا ایک قول تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کے جو چیئرمین تھے، میں نے ان سے بات کی، ایک بڑے مخلص انسان ہیں، سادہ قسم کے بارے، انہوں نے اس کو لگا دیا تھا وہاں پہ۔ میں نے کہا گاندھی جی ایک اچھے انسان تھے، لیکن یہ بات جو ہے کتنی غلط ہے، ایک تو قرآن کے خلاف ہے یہ بات، اور دوسری کتنی حقیقت سے دور ہے یہ۔ اس نے کہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالو تو ایک دن سب ہی اندھے ہوں گے، سب کی آنکھ نکالنی پڑے گی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، جب ایک شخص کی آنکھ نکالی جائے گی، جس نے کسی کی آنکھ نکالی ہو، جب اس کی آنکھ نکالی جائے گی آئندہ کسی دوسرے انسان کی آنکھ نکلے گی ہی نہیں، جب یہ سزا ہوگی، اس قسم کی سزا ہوگی۔ فرمایا اور اسی طرح جو جس قدر زخمی ہوا ہو اس کی سزا بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ فمن تصدق به، پس جو پھر صدقہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاف کر دے، اگر کسی کو معاف کر دے کوئی، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پھر سنو، یہ 3 بار دہرائی گئی یہ بات اسی صورت میں، جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، ہدایات کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ پہلے کہا وہ کافر ہیں، اب کہا وہ ظالم ہیں، آگے پھر آنے والی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے بھیجا ان کی نشان قدم پہ، یعنی ان کے پیچھے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہوا آیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے، من التورات، تورات میں سے، یعنی عیسیٰ کو ہم نے بھیجا، تورات اس وقت موجود تھی، اس میں جتنی کچھ چیزیں بچی تھی ان کی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، جیسے تورات کے بارے میں کہا یہاں بھی کہا، اور قرآن کے بارے میں کہا هُدًى وَنُور، وہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا، اور وہ بھی تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ، جو کچھ اس کے پاس اس وقت موجود ہے، اس کے سامنے موجود ہے، من التورات، تورات میں سے، یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ان کو دی گئی یہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے، موعظہ، اور ہے کن کے لیے؟ للمتقین، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق، اسی کے ساتھ جو ان پر نازل کیا گیا۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی فاسق ہے، یہی فاسق ہے، یہی کافر ہے، اور یہی ظالم ہے، کافر، ظالم، فاسق۔ بار بار ہمیں بھی اپنے اپنے قریبان میں دیکھنا چاہیے، جب ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں تو وہاں کس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی فیصلہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، شادی کے معاملے میں کرنا ہو، گھوی کے معاملے میں کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، اس وقت ہم کس چیز کو سامنے رکھتے ہیں؟ کہ ہم بھی اپنے پیغمبر کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے لائے ہوئے اس پیغام کو، قانون کو، اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے ہمیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ ابھی تک یہود کا اور انصار کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ڈائریکٹ حضور سے فرمایا جا رہا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، اس کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ ومحیمنا علیہ، صرف تصدیق نہیں کرتی یہ ان پر، بلکہ نگہبان اور محافظ ہے، وہ ان کی تصحیح بھی کرتی ہے، جہاں جہاں انہوں نے غلط کیا اس کی درستی بھی یہ کرتی ہے۔ فحکم، تو آپ کا کام کیا ہے؟ فحکم، تو آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس سے جو کچھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن ہی کے مطابق آپ ان کا فیصلہ کریں۔ ولا تتبع، اور پیروی نہ کریں آپ، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، حالانکہ حضور علیہ السلام کب کرنے والے تھے، اس میں ہمارے لیے ایسا نہیں کہ آپ ایسا نہ کرنا، حضور کے بارے میں تو کلیئر ہے، وہ تو کب کرنے والے تھے۔ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، یا اس کے مخالف، جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس کے مخالف کسی اور انداز سے آپ فیصلہ نہ کریں۔ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، منکم، تم میں سے، شرعۃ و منہاجا، شرعۃ دستور کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، دستور بنایا ہے، و منہاجا، اور راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو تمہیں کر دیتا، امۃ واحدہ، ایک ہی امت بناتا، سب کو مسلمان ہی بناتا، مگر ایسا کیوں کیا؟ ولیکن، لیکن، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، اس میں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو امانت تمہیں دی گئی ہے، جو قانون تمہیں دیا گیا ہے، تاکہ اس میں تمہیں آزمائے۔ لہٰذا اب کیا کرو تم ایس مومنو، فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو نیکیوں میں، دوڑو، یعنی سب سے آگے بڑھ جاؤ ان آیات پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ مت دیکھو اس نے کتنا کیا تو میں کتنا کروں گا، اگر وہ ایک قدم چلا تو بس میرے لیے بھی کافی ایک قدم، یا وہ چلتا ہی نہیں تو پھر میری بھی کیا ضرورت ہے، اور ان کو مت دیکھو، آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کو۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، خبردار کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس معاملے میں جس معاملے میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ تم فیصلہ کرو، بینہم، ان کے بیچ، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی جب وہ بھی آپ کے پاس آئیں، یہود آپ کے پاس آئیں، تو آپ نے فیصلہ پھر کرنا ہے اسی کے مطابق۔ انحکم باللہ، انحکم بینہم بما انزل اللہ، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ نہ چلو ان کی خواہشات کے پیچھے، واحذرہم، اور ان سے بچتے رہو، ہوشیار رہو، ان یفتنوک، کہ کہیں وہ آپ کو پھسلا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کریں، ان بعض سے، ما انزل اللہ الیک، جو کچھ آپ کی طرف
قانون نازل کیا گیا، حکم نازل کیا گیا، بعد سے وہ آپ کو فیصلہ نہ دیں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ تو آپ جان لو، انما یرید اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم کہ انہیں پہنچائے، ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں، یعنی انہیں سزا دینا چاہتا ہے بعض گناہوں کی پاداش میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک اکثر من الناس لوگوں میں سے ہے، لفاسقون نافرمان، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو ابھی آخری آیت ہے، آیت نمبر 50، یہ 2 رکوع مکمل ہوں گے۔ افحکم الجاہلیہ کیا جاہلیت کا حکم، یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما حالانکہ اللہ کے حکم سے زیادہ حسین، زیادہ بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ یعنی اللہ کے قانون کے علاوہ جو بھی قانون ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ جو بھی حکم ہے وہ جاہلیت کا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کے طریقے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما کس کا اچھا، کس کا بہتر، کس کا زیادہ حسین، احسن، خوبصورت حکم ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ مگر کن کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے یقیناً سب سے بہتر، سب سے اچھا حکم اللہ کا ہے، اور جو یقین نہ کرنے والے ہوں ان کے لیے سب سے اچھا حکم وہ ہے جو ان کے نفس کو اچھا لگے، جو ان کو اچھا لگے، اس میں میرا فائدہ ہے، بس اللہ کی بات کو وہ سائڈ میں رکھ دیں گے، حالانکہ ہمارا فائدہ، میرا فائدہ مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ جسے یقین ہو کہ جو رب نے میرے بارے میں بات کہی ہے اس میں میرا فائدہ ہے، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے اپنے رب کے احکامات کے مطابق کریں، اپنے رب کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔